बचपन में अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले किसका दूध नोश फरमाया? अल्लाह के हबीब कितने साल तक हज़रत दाई हलीमा के गांव में रहे? और बचपन में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस्म को चाक क्यों किया गया? और 2 साल के बाद दाई हलीमा को डर क्यों लगने लगा और दाई हलीमा सैयदा आमीना के पास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गईं? अल्लाह के नबी के बचपन में कितने और कैसे मोजज़ात हुए, ये सारा का सारा वाक़या आज की वीडियो में आप मुलाहज़ा फरमा सकेंगे। सबसे पहले हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू लहब की लोंडी हज़रत सोबिया का दूध नोश फरमाया। फिर आपकी वालिदा मालिदा हज़रत आमीना के दूध से सैराब होते हुए फिर हज़रत दाई हलीमा आपको अपने साथ ले गईं और अपने कबीला में रखकर आपको दूध पिलाती रहीं। हज़रत दाई हलीमा का बयान है कि बनी साद की औरतों के हमरा दूध पीने वाले बच्चों की तलाश में मक्का को चली। इस साल अरब में बहुत सारा काल पड़ा हुआ था। मेरी गोद में एक बच्चा था, मगर फिक्र और फाका की वजह से मेरी छाती में इतना दूध न था कि मैं अपने उस बच्चे को पिला लूं। मेरा बच्चा पूरी रात रोता रहा और मैं अपने बच्चे को चुप कराने की वजह से सारी की सारी रात जागती रही। मक्का मुकरमा के सफर में जिस खच्चर पर मैं सवार थी वो इस कदर लागर हो चुकी थी कि काफिले वालों के साथ चलना मुश्किल हो गया था और मेरे हमरा इससे तंग आ चुके थे। लड़खड़ाते और कांपते हुए हमारा काफिला आखिरकार मक्का मुकरमा पहुंचा। जैसे ही मेरे कानों में आवाज आई, एक यतीम बच्चा है। सारी की सारी औरतें उस बच्चे को ना ही देख रही हैं और ना ही उसे उठाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि अरब का रवाज था जो भी अमीर होता और वो लोंडियां उस अमीर को ले लेती, क्योंकि इनाम के तौर पर उनको ज्यादा रकम मिलती। मगर दाई हलीमा तेरी कैसी किस्मत थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तेरी गोद में आना था और सारी दुनिया ने देखना था कि बेशक अल्लाह का नबी दाई हलीमा के पास आन पहुंचा है। हजरत दाई हलीमा कहती हैं, मैंने जैसे ही उस बच्चे का नाम सुना तो मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद लेने के लिए बेताब हो गई। मैं जैसे ही सैयदा आमीना के घर पर पहुंची, मेरी नज़र वद्दुहा के चेहरे पर पड़ी। हजरत दाई हलीमा कहती हैं कि मैं उस दुर्रे यतीम को लेकर अपने घर में आ गई। हजरत दाई हलीमा की सोई हुई किस्मत बेदार हो गई। सरवरे कायनात उनकी गोश्त में आ गए। अपने खेमे में लाकर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाने के लिए बेदार हुई, सरवरे कायनात उनकी गोश्त में आ गए। अपने खेमा में लाकर जब दूध पिलाने लगी तो बाराने रहमत की तरफ से बरकाते नबुव्वत का ज़हूर शुरू हो गया। खुदा की शान देखिए कि हजरत दाई हलीमा के पुस्तान में इस कदर दूध उतर आया कि रहमत आलम उनके रजाई बाई ने खूब शिकम सैर होकर दूध पिया और दोनों आराम से सो गए। उधर ऊँटनी को देखा तो उसके थन दूध से भर गए। हजरत दाई हलीमा के शोहर ने उनका दूध दोहा और मियाँ बीवी दोनों ने खूब सैर होकर दूध पिया। दोनों शिकम सैर होकर चैन की नींद सोए। हजरत हलीमा का शोहर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बरकतें देखकर हैरान रह गए और कहने लगे, ए हलीमा, तुम बड़े ही मुबारक बच्चे को लाई हो। हजरत हलीमा ने कहा, वाकई मुझे यही उम्मीद है कि निहायत बाबरकत बच्चा है, खुदा की रहमत बनकर हमको मिला है। हजरत दाई हलीमा फरमाती हैं, उसके बाद मैं रहमतुल्लिल आलमीन को अपनी गोद में लेकर मक्का मुकरमा अपने गाँव की तरफ रवाना हो गई। वो ही खच्चर जो इस कदर तेज चलने लगी, काफिले की औरतें कहने लगी, ए हलीमा, ये वही खच्चर है जिसके ऊपर तू सवार होकर आई थी। ये तो लागर थी, ये तो चलती नहीं थी, मगर अब आमीना का लाल, दो जहां के आलम इसके ऊपर सवार थे। वो खच्चर इतनी तेज भागी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काफिला सबसे पहले मक्का मुकरमा पहुंच गया। हजरत दाई हलीमा फरमाती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन में ही ऐसी बरकतें फैलना शुरू हो गईं। अलगरज में अपने घर वापस पहुंची। वहां बहुत सख्त कहत पड़ा हुआ था। तमाम जानवरों के थनों से दूध खुश्क हो चुके थे, लेकिन मेरे घर में कदम रखते ही मेरी बकरियों के थन दूध से भर गए। अब रोजाना मेरी बकरियां जब चरागाह से घर वापस आती तो उनके थन दूध से भरे होते। हालांकि सारे के सारे मोहल्ले वाले कहने लगे, ए हलीमा, तेरी बकरियां क्या खाती है कि तेरे घर से दूध खत्म नहीं होता और तेरे घर से खुशबुओं के हुल्ले आ रहे हैं। मगर लोगों को ये मालूम नहीं था कि हलीमा की किस्मत जाग उठी है। अल्लाह के महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन यहाँ गुजर रहा है। दाई हलीमा कहती हैं कि अब जहाँ मेरी बकरियां चरने जाती, सारे के सारे कबीले वाले भी अपनी बकरियों को उस तरफ धकेल देते,
مگر رحمت للعالمین کی برکات کا میرے شوہر کے سوا کوئی دوسرا شخص نہیں سمجھ سکا۔ یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی گزرتی رہی۔ حضرت دائی حلیمہ فرماتی ہیں کہ 2 سال کا عرصہ پورا ہونے کے بعد ہم آپ کو آپ کی والدہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لے گئے۔ حضرت آمینہ نے ہمیں بہت سارا انعام سے نوازا، اور ہم جب واپس آنے لگے تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات کا معلوم تھا۔ حضرت دائی حلیمہ فرماتی ہیں کہ اس سال مکہ معظمہ میں وبائی بیماری پھیلی ہوئی تھی، چنانچہ میں نے اس وبائی بیماری کا بہانہ کر کے حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رضامند کر دیا، پھر رحمت للعالمین کو واپس اپنے گھر لائی۔ حضرت دائی حلیمہ کے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے دن رواں ہیں۔ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے کہنے لگے، اماں جان، میرے دوست بھائی بہن دن بھر نظر نہیں آتے، یہ لوگ ہمیشہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ میں نے کہا یہ لوگ بکریاں چرانے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، میں بھی اپنے بھائی اور دوستوں کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے جاؤں گا۔ حضرت دائی حلیمہ کہتی ہیں کہ میرا دل تو نہ چاہتا تھا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بار بار اصرار کرنے پر میں نے انہیں بھی بکریاں چرانے کے لیے بھیج دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روز صبح کو جاتے اور شام کو گھر واپس لوٹ آتے۔ حضرت دائی حلیمہ کہتی ہیں کہ ایک دن اچانک ایسا واقعہ ہوا، میرا ایک فرزند زمرہ دوڑتے ہوئے ہانپتے ہانپتے اپنے گھر میں آیا۔ اماں جان غضب ہو گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 آدمیوں نے جو سفید لباس پہنے ہوئے تھے چھت سے لٹا کر ان کے جسم کو پھاڑ ڈالا، اور اس حال میں ان کو چھوڑ کر بھاگ آیا ہوں۔ یہ سن کر حضرت دائی حلیمہ اور ان کے شوہر بدحواس ہو کر گھبرائے ہوئے دوڑ کر جنگل میں پہنچے تو دیکھا آپ بیٹھے ہوئے ہیں، مگر خوف سے ان کا چہرہ زرد ہے۔ حضرت دائی حلیمہ نے انتہائی مشفقانہ لہجے سے آپ سے پیار کیا اور پوچھا، بیٹے یہ کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا، 3 شخص جن کے کپڑے بہت سفید اور صاف ستھرے تھے میرے پاس آئے، مجھ کو چھت پر لٹایا، میرے شکم کو چاک کر کے اس سے کوئی چیز باہر نکال کر پھینک دی، پھر کوئی چیز میرے شکم میں ڈال کر شگاف کوسی کر دیا، لیکن مجھے ذرہ برابر بھی تکلیف نہ ہوئی۔ یہ سن کر حضرت دائی حلیمہ اور ان کے شوہر دونوں بے حد گھبرائے۔ شوہر نے کہا، حلیمہ مجھے ڈر ہے، اس کے اوپر شاید کسی عذاب کا اثر ہے۔ اس کے بعد حضرت دائی حلیمہ اور ان کے شوہر کافی ڈر چکے تھے اور سوچنے لگے کہ شاید اس کے بعد ہم اس بچے کی حفاظت نہ کر سکے، اور حضرت دائی حلیمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر آپ کی والدہ حضرت آمینہ کے پاس پہنچی۔ حضرت آمینہ نے آپ سے دریافت کیا کہ آپ تو میرے بچے کو بہت جوش اور خروش کے ساتھ لے کر گئی تھی۔ حضرت دائی حلیمہ نے سارا کا سارا واقعہ بیان کیا۔ حضرت بی بی آمینہ نے فرمایا، ہرگز خدا کی قسم، میرے نور نظر پر ہرگز کسی شیطان کا عمل دخل نہیں ہو سکتا۔ میرے بیٹے کی بڑی شان ہے۔ یہ ایام حمل وقت ولادت سے پہلے بھی حیرت انگیز واقعات سنا۔ حضرت دائی حلیمہ کو مطمئن کر دیا۔ حضرت حلیمہ آپ کو اپنی والدہ ماجدہ کے سپرد کر کے اپنے گاؤں واپس چلی گئیں، اور آپ اپنی والدہ ماجدہ کے آغوش تربت میں پرورش پانے لگے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حلیمہ کے گھر سے مکہ پہنچے، اپنی والدہ محترمہ کے پاس پہننے لگے تو ام ایمن آپ کی والدہ ماجدہ کی باندی تھی، آپ کی خاطرداری اور خدمت گزاری مصروف رہنے لگیں۔ ام ایمن کا نام برکت ہے، یہ آپ کو آپ کی والدہ کے میراث سے ملی تھیں۔ یہی آپ کو کھانا کھلاتی تھیں، کپڑے پہناتی، آپ کے کپڑے دھویا کرتی تھیں۔ آپ نے اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ سے ان کا نکاح کر دیا، جس سے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوتے۔ حضرت دائی حلیمہ کا بیان ہے، جب اللہ کے نبی میرے آستانے میں پہنچے تو میرے گھر میں عجیب رحمتوں کا نزول ہونا شروع ہو گیا۔ میں نے ایک دن دیکھا کہ اللہ کے حبیب اپنی انگلی کو ہلا رہے ہیں، اور میں نے دیکھا کہ چاند کبھی ہل کر یہاں آ رہا ہے، کبھی یہاں آ رہا ہے۔ میں اس وقت سمجھ گئی یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے۔ حضرت دائی حلیمہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک معجزہ میں نے یہ ہی دیکھا کہ جب پہلی دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان کھلی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کلمات کہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین، وسبحان اللہ فرغۃ وسیلہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف جب 6 برس کی ہو گئی، آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ آپ کے ددیار ننیال
بنو عدی بن نجار میں رشتہ داروں کی ملاقات یا اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کے لیے تشریف لے گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی باندی ام ایمن بھی اس سفر میں آپ کے ساتھ تھیں۔ واپسی پر ابوا نامی گاؤں میں حضرت بی بی آمنہ کی وفات ہو گئی اور وہیں انہیں دفن کیا گیا۔ حضرت بی بی آمنہ کی وفات کے بعد حضرت ام ایمن آپ کو مکہ مکرمہ لائی اور آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کے سپرد کر دیا۔ دادا نے آپ کو آغوش تربت میں انتہائی شفقت اور محبت کے ساتھ پرورش کیا۔ حضرت ام ایمن آپ کی خدمت کرتی رہیں۔ جب آپ کی عمر شریف 8 سال ہو گئی تو آپ کے دادا عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ عبد المطلب کی وفات کے بعد آپ کے چاچا ابو طالب نے آپ کو اپنی آغوش میں تربیت دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیک خلصتوں اور دل رجا کرنے والی بچپن کے پیاری پیاری اداؤں نے ابو طالب کو آپ کا ایسا گرد بنا دیا کہ مکان کے اندر باہر ہر وقت آپ کو اپنے ساتھ رکھتے، اپنے ساتھ کھانا کھلاتے، اپنے پاس ہی آپ کا بستر لگاتے، ایک لمحہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی نظروں سے اوجھل نہ ہونے دیتے۔ ابو طالب کا بیان ہے کہ میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی وقت بھی کوئی جھوٹ بولا ہو یا کسی کو دھوکہ دیا ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانتوں کی قسمت کفار مکہ بھی کھاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے دن آپ کے چاچا کے پاس گزر رہے تھے۔ ایک مرتبہ عرب میں انتہائی خوف زدہ قحط پڑ گیا۔ اہل مکہ اپنے بتوں کے پاس فریاد لے کر گئے، مگر ایک حسین و جمیل عورت نے مکہ والوں سے کہا، اے اہل مکہ، ہمارے اندر ابوا طالب موجود ہے جو بانی کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کی نسل میں سے ہے۔ وہ کعبہ کے متولی اور سجادہ نشین بھی ہیں۔ ہمیں ان کے پاس چل کر دعا کی درخواست کرنی چاہیے۔ چنانچہ سردار عرب ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فریاد کرنے لگے، اے ابو طالب، قحط کی آگ نے سارے عرب کو جلسا کر رکھ دیا ہے۔ جانور گھاس کھانے کے لیے ترس رہے ہیں، انسان دانے دانے کو ترس رہا ہے، یہاں تک کہ قافلے والوں نے بھی یہاں آنا بند کر دیا ہے۔ ہر طرف ویرانی کا دورہ ہے، آپ بارش کے لیے دعا کیجیے۔ اہل عرب کی فریاد سن کر ابو طالب کا دل بر آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر حرم کعبہ میں گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیوار کعبہ کے ساتھ ٹیک لگا کر بٹھا دیا اور دعا مانگنے میں مشغول ہوئے۔ درمیان کے دوار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگشت مبارک کو آسمان کی طرف اٹھایا۔ ایک دم چاروں طرف سے دنیا ہی بدل گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 8 سال تھی۔ مکہ مکرمہ میں خوب بارش ہوئی، ہر طرف ہریالی ہی ہریالی ہو گئی۔ اس کے بعد آپ کے چاچا جناب ابو طالب نے آپ کی اس طویل قصیدہ میں، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مردم سرائی بھی کہتے ہیں، یہ اشعار کہے، یعنی حضور ایسے گورے رنگ والے ہیں کہ ان کے رخ کے انوار ذریعہ بدلی سے بارش طلب کی جاتی ہے۔ وہ یتیموں کا ٹھکانہ ہے اور بیواؤں کے نگہبان ہے۔